بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے اہرام مصر کے طلسماتی جادو کے ایپیسوڈ 10 کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک گرجے کی عمارت نظر آئی۔ گرجے کی عمارت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ میں زمانہ قبل از مسیح سے نکل کر 20ویں صدی میں پہنچ چکا ہوں۔ ماضی سے مستقبل کی طرف یہ بڑی لمبی چھلانگ تھی۔ یہ سب کچھ اپنے آپ ہی ہو گیا تھا، اس میں میری کوئی کاوش یا کوئی دخل نہیں تھا۔ اب میں یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ یہ کون سی صدی عیسوی ہے۔ میں گرجے کی طرف چلا۔ گرجے کا احاطہ خالی پڑا تھا۔ گرجے کی سیڑھیاں چڑھ کر جو دروازہ آتا تھا وہ بھی بند تھا۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں چونکہ بھیگ نہیں رہا تھا اس لیے بڑے سکون سے چل کر گرجے کے دروازے کے پاس آیا۔ وہاں دیوار میں ایک طرف پیتل کا چمکیلا چھلا لگا ہوا تھا، شاید ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے تھا۔ میں نے جلدی سے طلسمیتی مہرہ منہ سے نکالا اور اسے اپنے کرتے کے اندر والی جیب میں رکھ لیا۔ میں غیبی حالت میں گرجے کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے پیتل کا چھلا دروازے کے ساتھ بجایا۔ 2-3 بار بجانے کے بعد کسی نے گرجے کے بڑے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھولی۔ ایک سفید داڑھی اور سرخ و سفید چہرے والے پادری صاحب نے میری طرف دیکھ کر کہا، اندر آ جاؤ میرے بچے۔ میں پادری کے ساتھ گرجے کے ہال میں داخل ہو گیا۔ دونوں جانب بینچوں کی قطاریں تھیں، درمیان میں قربان گاہ تک جانے کے لیے راستہ بنایا ہوا تھا۔ پادری صاحب نے پوچھا، کیا تم اعتراف کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں پادری صاحب، میں مسافر ہوں، بڑی دور سے چل کر آ رہا ہوں، سردی لگ رہی ہے اور بھوک بھی لگی ہے۔ کوئی بات نہیں میرے بچے، میرے ساتھ آؤ۔ پادری صاحب لاطینی زبان بول رہے تھے، جو مجھے یاد آ گیا کہ 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں سارے یورپ میں بولی جاتی تھی۔ پادری صاحب چونکہ کھڑکی کھولنے کے بعد پہلے بولے تھے، اس لیے ان کا جملہ کان میں پڑتے ہی میں ان کی زبان کے تمام الفاظ سمجھ گیا تھا اور اس زبان سے آگاہ بھی ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اس لاطینی زبان میں ان سے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ پادری صاحب نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا جس کے آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ باہر بڑی سخت ٹھنڈ تھی، کمرہ گرم تھا۔ پادری صاحب بولے، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یورپی طرز کا فرنیچر تھا، میز پر ایک اخبار پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، لاطینی زبان میں چھپا ہوا اخبار تھا۔ اس پر تاریخ 12 اکتوبر 1406 لکھی تھی۔ میرے خدا تیرا شکر ہے، میں کئی صدی عبور کر کے 15ویں صدی کے یورپ میں آ گیا تھا۔ میں نے اخبار کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس پر ایمسٹرڈیم شہر کا نام لکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں 15ویں صدی عیسوی کے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں پہنچ گیا تھا۔ میں اخبار میں چھپی ہوئی خبروں کو دیکھنے لگا۔ ایک جگہ خبر تھی کہ گزشتہ روز شہر کے چوک میں 2 جادوگرنیوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ یورپ کا وہ زمانہ تھا جب یورپ میں جادو ٹونا کرنے والیوں کا عدالت کے حکم سے ملک کے قانون کے مطابق شہر کے چوراہے میں لوہے کے کھمبے کے ساتھ باندھ کر آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ پادری صاحب میرے واسطے ڈبل روٹی اور ابلے ہوئے انڈے، آلو اور کافی لے آئے۔ میں نے وہ سب کھا لیا اور کافی پی کر میرے جسم میں تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ پادری صاحب نے میرے لمبے کرتے اور بڑھی ہوئی داڑھی کو دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم کون سے چرچ کے راہب ہو؟ میں نے کہا، محترم میں راہب نہیں ہوں، بس اسی قسم کا سادہ کرتا پہنتا ہوں، پرتگال کا رہنے والا ہوں اور سیر و سیاحت کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ پادری صاحب نے کہا، جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن ہم تمہاری کوئی زیادہ خاطر نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا، محترم مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے کہ یہاں چند راتیں بسر کرنے کی کوئی جگہ مل جائے۔ میں چاہتا تھا کہ بجائے 15ویں صدی عیسوی کے یورپ کے دوسرے شہروں کی دربدری کرنے کے، میں اسی شہر میں کچھ روز قیام کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ یہاں کوئی ایسے بزرگ ہستی موجود ہیں جس کی مدد سے میں اگلی چند صدیاں عبور کر کے اپنی صدی میں پہنچ سکوں، کیونکہ جادو ٹونے کی شدت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب کوئی بزرگ ہستی ہی میری راہ نمائی کر سکتے تھے۔ رات میں اسی کمرے میں سویا میں۔ اگلے روز سادہ سے ناشتے کے بعد پادری نے مجھے ایک لمبا پرانا گرم کوٹ اور گرم اونی ٹوپی اور اس زمانے کی گرم پتلون پہننے کو دی۔ یہ سب کچھ پہن لیا میں نے۔ اس کی مجھے شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یورپ میں اکتوبر کا موسم سرد، دھند اور بارشوں کا موسم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی برف گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے ان دنوں۔
اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو گرجا گھر کے عقبی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ صحن کے سامنے والی دیوار کے پاس ایک چھوٹا سا ڈھلوان چھت والا ایک کانچ تھا، جس کی چھت اور دیوار پر ایک بیل چڑھی ہوئی تھی، جس کی شاخیں سردی کی وجہ سے پتوں سے خالی ہو چکی تھی۔ کانچ کے دروازے تک ایک راستہ بنا ہوا تھا جس پر گول گول پتھر جڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور مرد کانچ کے صحن سے گزر کر برآمدے میں ایک طرف ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ غریب محنت کش لوگ لگتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہاں بہت مرد اور عورتیں جمع ہو گئی۔ پادری صاحب کافی کی پیالیاں لے کر آ گئے۔ کہنے لگے، میں نے کافی بنائی تھی، تمہارے لیے بھی لایا ہوں، آج کافی سردی ہے۔ میں نے پادری صاحب سے پوچھا کہ ساتھ والے کانچ میں لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں کوئی نیک دل عورت کچھ دنوں سے ٹھہری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دعا میں بہت تاثیر ہے، ہاتھ سے ماتھا چھوتی ہے تو سر درد غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے پاس ضرور کوئی جادو ٹونا ہوگا۔ پادری صاحب بولے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، حکومت کے اہلکار بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہ خاتون جادوگرنی نہیں ہے، بڑی پارسا اور عبادت گزار عورت ہے۔ ابھی اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ دن رات عبادت کرنے سے اس میں بیماروں کو شفا یاب کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ 14ویں صدی اور 15ویں صدی عیسوی میں یورپ، خاص طور پر ہالینڈ، جادو ٹونا حرام کر دیا تھا۔ جس آدمی یا عورت پر جادوگرنی ہونے کا شبہ بھی پڑ جاتا تھا تو اسے آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ میں نے پادری صاحب سے جب اس خاتون کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ حکومت کے سپاہی کہیں کسی وقت آ کر اس خاتون کو گرفتار کر کے نہ لے جائیں اور جادوگرنی ہونے کے شبے پر اسے زندہ نہ جلا دیں۔ میرا دل چاہا کہ اس نیک عورت کا دل عبادت گزار خاتون کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ دوپہر کے وقت میں بھی دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ اس خاتون کے پاس چلا گیا۔ چھوٹے سے کمرے میں عورتیں اور مرد ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ عورتوں نے اپنے بیمار بچے اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے عبادت گزار خاتون کو دیکھا۔ نوجوان لڑکی تھی، چہرے پر بڑا نور برس رہا تھا۔ عورتیں روتے ہوئے بیمار بچوں کو خاتون کے سامنے لے جاتی اور خاتون بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتی اور بچہ ایک دم رونا بند کر دیتا اور اس کا بخار وغیرہ فوراً اتر جاتا۔ ماں خوشی خوشی بچے کو لے کر چلی جاتی۔ اس خاتون کے چہرے پر واقعی بڑی روحانیت تھی۔ میرے دل کو یقین ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں خدا نے شفا کی تاثیر رکھی ہوئی ہے اور یہ جادوگرنی نہیں ہے۔ وہ کوئی جادو کا منتر بھی نہیں پڑھتی تھی۔ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہتی تھی کہ خداوند تجھے صحت یاب کرے، تو اچھا ہو جائے گا۔ میں کونے میں ایک طرف ہو کر بیٹھا رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو خاتون نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی رحم دلی اور شفقت تھی۔ کہنے لگی، تم بیمار نہیں لگتے، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں میرے دل کی گہرائیوں میں پہنچ چکی ہیں اور میری زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اسے۔ لیکن میں نے اپنا آپ ظاہر نہ کیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بڑی تعریف سنی تھی محترمہ، بس حاضری دینے آ گیا ہوں۔ خاتون نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے کہا، خداوند تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد جیسے وہ مراقبے میں چلی گئی، میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اپنی کوٹری میں آ کر سوچنے لگا کہ کیا یہ عورت میری مدد کر سکے گی؟ کسی وقت خیال آتا کہ اس پر اپنا آپ ظاہر کر دوں، کسی وقت خیال آتا کہ نہیں، کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے۔ شام کو پادری صاحب نے مجھے اپنی کوٹری میں بلایا۔ وہ چائے بنا رہے تھے، آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ میں نے ان سے بالکل ذکر نہ کیا کہ میں دوپہر کو راہیہ خاتون سے ملا تھا۔ پادری صاحب نے چائے پیتے ہوئے موسم کی باتیں کرنے لگے۔ شام ہو رہی تھی، اتنے میں باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ پادری صاحب نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، جس کا ڈر تھا آخر وہی بات ہو کر رہی۔ حکومت کے سپاہی راہبہ خاتون کو گرفتار کرنے آ گئے۔ میں بھی کھڑکی میں آ گیا، دیکھا کہ 10-12 سپاہی گھوڑوں پر سوار گرجے کے صحن میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ سیدھے راہبہ خاتون کے کانچ کی طرف چلے گئے۔ 3-4 سپاہی گھوڑے سے اتر کر کانچ میں گھس گئے۔ دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ انہوں نے راہبہ خاتون کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اسے باہر لا رہے تھے۔
خاتون بالکل خاموش تھی۔ سپاہیوں نے اسے گھوڑے پر ڈالا اور اپنے ساتھ لے کر گرجے کے صحن سے باہر نکل گئے۔ پادری صاحب نے کھڑکی بند کر دی، ان کا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا یہ لوگ اس نیک دل خاتون کو آگ میں جلا دیں گے؟ پادری صاحب نے آہ بھر کے کہا، اس ملک کا یہی قانون ہے۔ اب تک نہ جانے کتنی بے گناہ عورتوں پر جادوگرنیوں اور چڑیلوں کے الزام لگا کر انہیں آگ میں جلا دیا گیا ہے، اس بیچاری کا بھی یہی انجام ہوگا۔ مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ نیک دل خاتون نہ تو جادوگرنی ہے اور نہ چڑیل ہے، بلکہ عبادت گزار پارسا عورت ہے۔ میں نے اسی وقت اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے پادری صاحب سے پوچھا کیا اسے آج رات کو ہی جلا دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام دن کی روشنی میں شہر کے بڑے چوک پر ہوتا ہے۔ وہاں ایک چبوترا بنا ہوا ہے، چبوترے پر لوہے کا ستون ہے۔ اس قسم کی بد نصیب عورتوں کو اس ستون کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد سوکھی لکڑیاں چن دی جاتی ہیں۔ شہر میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج چوک میں ایک جادوگرنی کو جلایا جائے گا۔ لوگ یہ دردناک منظر دیکھنے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس رات کو کہاں قید میں رکھا جائے گا اسے؟ پادری صاحب نے کہا اس بارے میں بڑی رازداری سے کام لیا جاتا ہے، سوائے بادشاہ اور 2 متعلقہ افسروں کے کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ جادوگرنی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے دن کے وقت ہی اسے ان ظالموں سے بچانا ہوگا۔ اس رات میں بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پادری صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے پہر دن چڑھے جادوگرنیوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ جب دن نکلا تو میں گرجا گھر سے نکلا اور قتل گاہ کے چوک میں آ گیا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور لوگ آ رہے تھے۔ یہ سب ایک بے گناہ عورت کو آگ میں جلتا دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ گھوڑا سپاہی سوار بڑی تعداد میں موجود تھے اور چبوترے کی طرف کسی کو نہیں آنے دے رہے تھے۔ چوک کے درمیان ایک 3-4 فٹ اونچا چبوترا تھا جس میں لوہے کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا۔ کھمبے کے ساتھ لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ بے گناہ خاتون کو اس زنجیر سے کھمبے کے ساتھ باندھا تھا۔ میں اپنی آسانی کے لیے ایک خاص جگہ دیکھ کر لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنے میں لکڑیوں سے بھرا ہوا چھکڑا آ کر چبوترے کے پاس رک گیا۔ سپاہی نے ساری لکڑیاں چبوترے سے ارد گرد چن دیں۔ ان کے درمیان ایک تنگ سا راستہ بنا دیا جس راستے سے راہبہ خاتون کو لا کر کھمبے سے باندھنا تھا۔ سب لوگ بے چینی سے راہبہ خاتون کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ عورتوں کی آنکھیں میں آنسو بھی تھے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہیں یقین تھا کہ راہبہ خاتون جادوگرنی نہیں ہے، مگر وہ صرف آنسو بہا سکتی تھیں۔ ان کے آنسو بے گناہ خاتون کو آگ میں جلنے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں طلسمیتی مہرہ اپنے ساتھ لایا تھا جو میرے لمبے گرم کوٹ کی جیب میں تھا۔ آخر وہ وقت بھی آن پہنچا کہ ایک چھکڑے پر راہبہ خاتون کو لایا جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے چھکڑے میں خاموش بیٹھی تھی۔ 4 سپاہی چھکڑے میں اس پر پہرا دے رہے تھے۔ 2 گھوڑے سوار چھکڑے کے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ چبوترے کے پاس چھکڑا آ کر رک گیا۔ 2 سپاہیوں نے راہبہ خاتون کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے چبوترے پر لے آئے۔ لکڑیوں کے درمیان جو تنگ راستہ بنا ہوا تھا اسی میں چلا کر سپاہی راہبہ خاتون کو لوہے کے کھمبے کے پاس لائے اور اسے زنجیروں سے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور خالی جگہ پر بھی سوکھی لکڑیاں ڈال دیں۔ میں لوگوں کے پاس بیٹھا تھا، جلدی سے اٹھ کر پیچھے چلا گیا۔ پیچھے پتھروں کا ایک اونچا ڈھیرا لگا ہوا تھا۔ میں ڈھیرے کی اوٹ میں ہو گیا۔ جیب سے مہرہ نکال کر دائیں بائیں دیکھا، میری طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ میں نے مہرہ منہ میں رکھ لیا۔ مہرہ منہ میں رکھتے ہی میں غائب ہو گیا۔ اس وقت لکڑیوں کو آگ لگائی گئی تھی اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ اب میں کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ ایک قدم اٹھاتا تو 4 قدم آگے نکل جاتا تھا۔ میں تیزی سے چبوترے پر چڑھ گیا۔ لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی مگر ابھی تک راہبہ خاتون تک نہیں پہنچی تھی۔ سپاہی پیچھے ہٹ کر چاروں طرف کھڑے تھے۔ میں ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا اور لوہے کے کھمبے کے پاس آ گیا جس کے ساتھ راہبہ خاتون کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ خاتون کا صبر دیکھنے والا تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو خدا کی رضا کے سپرد کر دیا تھا۔
زنجیر اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، مگر مجھے زنجیر کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں خاموشی سے راہبہ خاتون کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ کچھ پڑ رہے تھے۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، میں نے جاتے ہی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اب وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اس کے کاندھے کو محسوس کر رہا تھا۔ راہبہ خاتون نے کمزور سی آواز میں پوچھا، کیا خداوند پاک نے مجھے بچانے کے واسطے کسی نیک فرشتے کو بھیجا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ بالکل خاموش رہو، تم بے گناہ ہو، میں خداوند کے حکم سے تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانے آیا ہوں۔ راہبہ خاتون خدا کا شکر ادا کرنے لگیں۔ غائب ہونے کے ساتھ ہی راہبہ خاتون کا جسم بھی لطیف اور بے وزن ہو گیا تھا۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو وہ بڑی آسانی سے زنجیروں سے نکل آئی۔ میں نے اسے اپنے کاندھے پر ڈال لیا اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہ کرنا۔ چونکہ ابھی کھمبوں کے ارد گرد دھواں ہی دھواں تھا تو اس لیے سپاہیوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ جس عورت کو وہ زندہ جلانے والے تھے وہ غائب ہو چکی ہے۔ میں زمین سے 10-12 فٹ بلند ہو کر ہوا میں تیرتے ہوئے راہبہ خاتون کو لے کر لوگوں کے ہجوم کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا چوک سے دور لے گیا۔ میں اس خطرناک علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے کاندھے پر راہبہ خاتون کا بوجھ بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہوا میں تیرتا ہوا شہر کی سڑکوں، گلیوں، پارکوں کو عبور کرتا ہوا کھیتوں سے بھی آگے نکل گیا، یہاں تک کہ سمندر آ گیا۔ میں نے خاتون سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا پسند کرے گی۔ اس نے مدھم سی آواز میں کہا، اے نیک دل فرشتے، یہ شہر میرا دشمن ہو گیا ہے، مجھے اس شہر سے نکال کر لے جاؤ۔ میں نے سمندر پر نگاہ ڈالی تو مجھے دور ایک بادبانی جہاز سمندر میں سفر کرتا دکھائی دیا۔ اس کے بادبان پھولے ہوئے تھے۔ میں نے خاتون سے کہا، سمندر میں ایک جہاز سفر کر رہا ہے، کیا تم اسے دیکھ رہی ہو؟ ہاں، خاتون نے جواب دیا، میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، یہ جہاز ضرور کسی دوسرے شہر کو جا رہا ہے، میں تمہیں اس جہاز پر لے چلتا ہوں، میں تیار ہوں، کم از کم اس دشمن شہر سے دور تو نکل جاؤں گی۔ میں نے اسے اپنا رخ سمندر کی طرف کر لیا۔ میں سمندر کی بڑی بڑی موجوں سے 4-5 فٹ بلند ہو کر ہوا میں دور پرواز کرنے لگا۔ میرا رخ بادبانی جہاز کی طرف تھا۔ میں جہاز کے اوپر آ گیا۔ جہاز پر قسم قسم کا سامان اور بڑے بڑے بورے لدے ہوئے تھے۔ جہاز کا کپتان اسٹیئرنگ پر کھڑا جہاز کو ایک سمت موڑ رہا تھا۔ ملا ادھر ادھر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں جہاز کے سرے کی طرف آ گیا۔ راہبہ خاتون نے کہا، اس جہاز پر مسافر سوار نہیں ہیں، تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو میں نظر آنے لگوں گی، لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں گے، ہو سکتا ہے جہاز کا کپتان ہی مجھے جادوگرنی سمجھے اور مجھے قتل کر کے میری لاش سمندر میں پھینک دے۔ راہبہ خاتون کا اندیشہ بالکل درست تھا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ظاہر نہیں کروں گا، لیکن زیادہ دیر تک تم اس حالت میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میرے بار بار انسانوں کی طرح بولنے پر راہبہ خاتون کو شک پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، تم خداوند کے بھیجے ہوئے آسمانی فرشتے نہیں لگتے، تمہاری آواز بھی جانی پہچانی لگتی ہے، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ ضرور تم کوئی جادوگر ہو۔ میں نے جواب دیا، تم نے پوچھ لیا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن تمہارے سوال کا جواب ابھی نہیں دوں گا، پہلے میں تمہیں کسی محفوظ جگہ تک تو پہنچا دوں، پھر بات کروں گا۔ راہبہ خاتون کی آواز آئی، میرا خیال ہے یہ جہاز اس ملک کے قریبی بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ وہاں جا رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہم کس جگہ محفوظ ہوں گے۔ جہاز کو ہوائیں خاصی تیز رفتاری سے لے جا رہی تھی۔ راہبہ خاتون چونکہ اس ملک کی رہنے والی تھی، اس لیے ان کا اندازہ درست تھا۔ جہاز بھی کھلے سمندر میں جانے کے بجائے کنارے کے ساتھ ساتھ کچھ دور ہٹ کر جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد دائیں بائیں جانب کنارے پر دور کچھ عمارتیں دکھائی دینے لگی۔ جہاز کا رخ کنارے کی طرف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کنارے کی ایک کافی بڑی بندرگاہ کے ساتھ آ کر لگ گیا اور اس کا لکڑی کا بہت بڑا لنگر ڈال دیا گیا۔ میں نے راہبہ خاتون کو کاندھے پر سے اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار کہا کہ تم مجھے نیچے کیوں نہیں اتار دیتے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تمہیں نیچے اتار دوں گا تو تم لوگوں کو نظر آنے لگو گی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر میں خاتون کو نیچے اتار دوں اور اس کے کاندھے پر بھی ہاتھ رکھے رہوں تو بدستور وہ غائب ہی رہے گی۔ اناڑی آدمی تھا، نیا نیا غائب ہونا سیکھا تھا۔ اس بات کو میں بھول گیا تھا۔
میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں نیچے اتارنے لگا ہوں، مگر میں اپنا ہاتھ تمہارے کندھے پر ہی رکھوں گا ورنہ تم ظاہر ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے نیچے اتار دیا اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے رہا۔ ہم ملاحوں اور بندرگاہ کے لوگوں کے درمیان سے ہو کر جہاز سے اترنے کے بعد بندرگاہ کے باہر آ گئے، جہاں بڑے بڑے چھکڑے اور گھوڑا گاڑیاں کھڑی تھیں جن پر سامان لدا جا رہا تھا۔ راہبہ خاتون نے کہا، کیا تم دور ایک گرجا گھر کا مینار دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگی، اس گرجا گھر کی طرف مجھے لے چلو، وہاں ہم لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں گے۔ میں اسے لے کر اسی گرجا گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ گرجا گھر ایک بلند 4 دیواریوں کے اندر تھا جس پر سبیل چڑھی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی آدم ذات دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گرجا گھر کے احاطے کے پیچھے ایک کوٹھری خالی پڑی تھی۔ راہبہ خاتون نے کہا، اس کوٹھری کو دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ راہبہ خاتون بولی، اس کے اندر لے چلو۔ کوٹھری کے اندر لکڑی کی ایک چھوٹی میز اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ آتش دان ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں نے راہبہ خاتون کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو غور سے دیکھ کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں غائب ہو گئی تھی۔ پھر میری طرف اندازے کے مطابق متوجہ ہوئی۔ اب تم بھی میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں پہچان گئی ہوں۔ تم نے نیکی کا فرشتہ بن کر میری جان ضرور بچائی ہے، مگر تم کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہو۔ میں نے مہرہ منہ سے نکال لیا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے ظاہر ہوا، وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں نے تمہاری آواز سے تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم وہی ہو جو میرے کاٹیج میں حاضری دینے آئے تھے۔ اب مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ تم اصل میں کون ہو اور غائب ہونے کا کرتب کہاں سے سیکھا ہے۔ میں نے راہبہ خاتون کو اپنی ساری کہانی مختصر کر کے سنا ڈالی۔ وہ بڑی غور سے سنتی جاتی اور اس کی حیرانی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ جب میں چپ ہو گیا تو وہ کہنے لگی، قدرت کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر وہ آدمی پر ظاہر ہو جائیں تو وہ دہشت کے مارے بے ہوش ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تمہارے ساتھ جو معکوف الفطرت واقعات پیش آئے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کل کیا چاہتے ہو اور میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، محترم خاتون، اگر تم مجھ پر کوئی احسان کر سکتی ہو تو برائے مہربانی مجھے میری 20ویں صدی عیسوی میں پہنچا دو۔ میں تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ راہبہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ میں مایوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ کام اس نیک عورت پارسا خاتون کے بس میں نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، میرا اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن میری بڑی بہن تمہاری مدد ضرور کر سکتی ہے۔ کیا وہ میری مدد کے واسطے تیار ہو جائے گی؟ وہ بولی، میری سفارش پر وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے پوچھا، وہ خاتون مجھے کہاں ملے گی؟ اس نے کہا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی روح عالم بالا سے اتر کر تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ میں خاموش رہا۔ راہبہ خاتون نے کہا، مایوس نہ ہو، میری بڑی بہن ساری زندگی دکھی اور بیماروں کی خدمت کرتی رہی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ تم یہاں سے شہر کے جنوب کی سمت چلے جاؤ۔ 7 کوس کے بعد جنگل میں تمہیں ایک پرانی خانقاہ کا کھنڈر ملے گا۔ اس خانقاہ میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا۔ ٹھیک آدھی رات کے بعد کوٹری کے اندر میں روشنی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی میری بڑی بہن کی روح نمودار ہوگی۔ وہ تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گی۔ تم اس کے آگے اپنی غرض بیان کر دینا۔ کیا تمہاری بہن کی روح آ جائے گی؟ میں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ راہبہ خاتون نے کہا، خانقاہ اس کوٹری میں میری بڑی بہن نے 8 سال عبادت کی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس کی بہن کو موت کے منہ سے بچایا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ اب تم خانقاہ کی طرف چل پڑو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں رات اسی جگہ گزارنا چاہتا تھا، لیکن راہبہ خاتون کے اصرار پر میں اسے تنہا چھوڑ کر جنوب کی سندھ خانقاہ کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ میں غائب نہیں تھا، ظاہری حالت میں تھا۔ سردی خوب پڑ رہی تھی، مگر مجھے سردی کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہاڑی راستہ تھا، کچھ دور چلنے پر ان چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں جنگل میں آ گیا۔ یہ جنگل ویسا نہیں تھا جیسے جنگل میں نے بر اعظم افریقہ اور ہند میں دیکھے تھے۔ درختوں کی شاخیں پتوں سے خالی تھی، زمین پر سوکھے زرد پتوں کا جال بچھا ہوا تھا۔
آخر مجھے کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر سا دکھائی دیا۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ یہ اسی خانقاہ کا کھنڈر ہے جس کا راہبہ خاتون نے بتایا تھا۔ یہ ایک ویران سی کوٹھری تھی۔ میں کوٹھری کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو ایک چمگادڑ پھڑپھڑاتا ہوا میرے سر کے اوپر سے نکل گیا۔ فرش اکھڑا ہوا تھا، وسط میں اینٹوں کا چبوترا تھا، ایک طرف پتھر کی بڑی سل پڑی ہوئی تھی۔ میں اس سل پر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا، دن کی روشنی پھیکی پھیکی دھندلی دھندلی تھی۔ مجھے یہاں آدھی رات کو راہبہ خاتون کی بڑی بہن کی روح کا انتظار کرنا تھا۔ میں کوٹھری سے نکل کر درختوں اور جھاڑیوں سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیر تک پھرتا رہا، پھر خانقاہ کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے سورج غروب ہوا، دن کی پھیکی روشنی بھی غائب ہو گئی اور شام کا اندھیرا درختوں پر چھانے لگا۔ اس کے بعد رات کا اندھیرا چھا گیا، سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کی اور آتش دان میں آگ جلا ڈالی اور بیٹھ کر آدھی رات گزرنے کا انتظار شروع کر دیا۔ آخر آدھی رات بھی گزر گئی، آتش دان میں آگ بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ میرے پاس کوئی موم بتی نہیں تھی، خانقاہ میں اندھیرا تھا، صرف آتش دان کے ارد گرد دھیمی آگ کی مدھم روشنی کا دائرہ پھیلا ہوا تھا۔ میں آتش دان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ایسا گہرا سکوت طاری تھا جیسے کائنات کی ہر شے سو گئی ہو، کوئی آواز نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق رات کے آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی۔ میں بڑی شدت سے روح کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ خانقاہ میں اچانک روشنی ہو گئی، جیسے کسی نے بجلی کا بلب روشن کر دیا ہو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والی دیوار میں ایک روح کا دھندلا دھندلا چہرہ نمودار ہو رہا ہے۔ میں اس کو تکتا رہا۔ چہرے کے نقوش بہت مدھم تھے، یہ کسی عورت کا چہرہ تھا۔ اتنے میں مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ یہ روح کی آواز تھی، بہت دھیمی اور پرسکون۔ جس مقصد کے لیے تمہیں میری بہن نے میرے پاس بھیجا ہے، میں وہ جانتی ہوں۔ روح بڑی آہستہ آہستہ اور رک رک کر بول رہی تھی۔ میں نے کہا، محترم روح، مجھے یقین ہے کہ تمہارے وسیلے سے میں اپنی دنیا میں ضرور واپس جا سکوں گا۔ روح کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم نے میری بہن کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری مدد اتنی نہیں کر سکوں گی جتنی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے میری 20ویں صدی عیسوی کے زمانے میں نہیں پہنچا سکو گی؟ روح نے کہا، میں اس کی پوری کوشش کروں گی، لیکن میرا اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم راستے میں ہی کسی صدی میں ظاہر ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم کوشش تو کرو میری بہن۔ روح بولی، تم ایسا کرو کہ یہاں سے باہر نکل کر مشرق کی جانب چلنا شروع کرو۔ جنگل میں کچھ دور تک چلنے کے بعد تمہیں ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا ایک بونا ملے گا، اس کے پاس ایک ہنڈیا ہوگی۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہو، تم جواب میں کہنا کہ میں اپنی منزل کی تلاش میں ہوں۔ اس کے بعد بونا تمہیں ہنڈیا میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر دے گا، اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لینا، بونے سے اور کوئی بات نہ کرنا، وہ کچھ پوچھے بھی تو جواب نہ دینا، اور وہاں سے آگے چل پڑنا۔ 50 قدم چلنے کے بعد تمہیں 2 درخت ایک دوسرے پر جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اس طرح سے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک دروازہ سا بنا ہوا ہوگا۔ اس دروازے کے آگے ایک کھائی ہوگی جس میں گہرا سا چھایا ہوا ہوگا۔ تم بے دھڑک اس گہرے میں چھلانگ لگا دینا۔ اس کے بعد اگر تم اپنے زمانے میں پہنچ گئے تو بہت اچھا ہوگا، اگر تم راستے میں ہی کسی زمانے میں رہ گئے تو جیب سے بونے کا دیا ہوا کاغذ نکال کر دیکھنا، اس پر جو لکھا ہوا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ اس کے بعد روح غائب ہو گئی اور خانقاہ کی کوٹری میں اندھیرا چھا گیا۔ میرا اب وہاں کوئی کام نہ تھا۔ میں کوٹری سے نکلا اور مشرق کے سمت روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک بچہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں قریب ہوا تو وہ بونا تھا۔ بونا مجھے دیکھ کر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں ایک ہنڈیا بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں اپنی منزل کی تلاش میں ہوں۔ بونا ہنڈیا میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر مجھے دینے لگا اور کہا، اسے اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ میں نے کاغذ جیب میں رکھ لیا اور چل پڑا۔ بونا بولا، مجھ سے اور کوئی بات نہیں کرو گے؟
کیا میرا شکریہ ادا بھی نہیں کرو گے؟ وہ بولتا رہا مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتا رہا۔ بونے کی آواز اپنے آپ غائب ہو گئی۔ کوئی 50 قدم بعد مجھے اندھیرے میں 2 درخت اس طرح جھکے ہوئے نظر آئے کہ وہاں ایک دروازہ سا بن گیا تھا۔ میں درختوں کے درمیان پہنچ کر رک گیا۔ آگے نشیب میں ایک کھائی دکھائی دی۔ کھائی میں گہرا چھایا ہوا تھا، سوائے گہرے کے اور کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کھائی کتنی گہری ہے۔ روح نے کہا تھا کہ اس کھائی کے گہرے میں بے خوف ہو کر چھلانگ لگا دینا۔ پہلے تو میں ہچکچایا، مجھے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ خدا جانے کھائی کتنی گہری ہوگی، نیچے نوکیلے پتھر ہوں گے، لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ کھائی مجھے میرے زمانے میں واپس پہنچا سکتی ہے تو میں نے تمام خدشات کو ایک دم جھٹک دیا اور اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کر کے کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ کھائی میں گرتے ہی مجھے تیز آندھی کا شور سنائی دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں کھائی کے تہہ خانے میں گر پڑوں گا، مگر میں گہرے بادلوں کے نیچے گر پڑا اور چلتا ہی جا رہا تھا اور گہرے کا بادل ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گہرے کا بادل ہواؤں میں اڑائے مجھے لے جا رہا ہے۔ گہرے کا بادل کا سیاہ رنگ پڑ گیا تھا اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہوا میں جیسے پرواز کر رہا تھا۔ مجھ پر نیم بے ہوشی سے طاری ہونے لگی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جھوپڑے کے باہر چھپڑے کے نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیری رات میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ میں یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ میں اپنی 20ویں صدی عیسوی کے زمانے میں پہنچ گیا ہوں یا نہیں۔ مجھے سردی کا زیادہ احساس تو نہیں ہو رہا تھا، مگر ہلکی ہلکی سی بارش میں بھیگتی ہوئی رات اتنی تاریک اور ٹھٹری ہوئی تھی کہ مجھے بھی سردی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے پرانے لمبے گرم کوٹ کے سارے بٹن بند کر کے کالر اور اوپر کر لیے۔ میں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا۔ جس جھونپڑے کے باہر چھپڑے کے نیچے میں گھاس پھوس پر بیٹھا تھا، اس جھونپڑے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بیلچے سے زمین کھود رہا ہو۔ یہ آواز جھونپڑے کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ میں جھونپڑے کے عقب میں آ گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سرد دھند پھیلی ہوئی تھی۔ دھند میں مجھے کچھ فاصلے پر روشنی دکھائی دی۔ میں اس طرف بڑھا، اس خیال میں کہ جو آدمی وہاں زمین کھود رہا ہے اسے معلوم کروں گا کہ یہ کون سا زمانہ ہے، کون سی صدی اور کون سا ملک ہے۔ اتنا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں جدید سائنسی دور کی 20ویں صدی میں نہیں ہوں۔ میں 2 قدم چلا ہوں گا کہ میرے پاؤں مٹی کی ڈھیری سے ٹکرائے اور میں جھک کر دیکھا، یہ کوئی قبر تھی۔ غور سے دیکھا تو آس پاس بھی قبریں تھیں۔ میں کسی قبرستان میں آ گیا تھا۔ روشنی کے اور قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں 2 آدمی تھے۔ ایک لانٹین ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے، دوسرا بیلچے سے قبر کھود رہا تھا۔ میرے خدا، یہ لوگ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ میں اوڑ میں ہو کر چھپ کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں یہ لوگ قبر کیوں کھود رہے ہیں۔ دونوں آدمی درمیانی عمر کے تھے۔ رنگ گورا تھا، لباس پرانی پتلون اور میلے کوٹ پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ انگریز لگ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ابھی یورپ میں ہی تھا۔ میں ان سے 6-7 قدم کے فاصلے پر ایک اونچی اور پکی قبر کے اوٹ میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں گھبرائے ہوئے تھے۔ لالٹین والے آدمی نے انگریزی میں کہا، جلدی کرو ہیری، کسی نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ انگریزی ہی تھی مگر لباس سے مفلس اور غریب لگتے تھے۔ دوسرے آدمی نے انگریزی زبان میں ہی جواب دیا، تمہارے سامنے ہی قبر کھود رہا ہوں، تابوت گہرائی میں دفن ہے۔ لانٹین زمین پر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور دور سے روشنی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ یہاں آ جائے گا۔ لالٹین والے آدمی نے لالٹین قبر کے ساتھ رکھ دی اور خود اس کے آگے اس طرح بیٹھ گیا کہ لالٹین کی روشنی صرف قبر پر پڑ رہی تھی۔ اس آدمی کے پاس ہی ایک دری یا کمبل رکھا ہوا تھا۔ دوسرا آدمی قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ جب وہاں کافی بڑا سوراخ ہو گیا تو اس نے بیلچہ سوراخ کے اندر ڈالا اور کسی چیز کو ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ مردے کا تابوت کو توڑ رہا تھا۔
آدمی تجربے کار لگتا تھا۔ اس نے بیلچے کی 6-7 ضربوں سے تابوت کو پاؤں کی جانب سے توڑ دیا اور ہاتھ اندر ڈال کر تابوت کی ٹوٹی ہوئی لکڑیاں نکال کر ایک طرف رکھ دیں اور اپنے ساتھی سے انگریزی میں کہنے لگا، ڈیوڈ، میرے ساتھ ہاتھ اندر ڈالو۔ جو آدمی قبر کھود رہا تھا اس کا نام ہنری تھا اور جو لالٹین کے پاس بیٹھا تھا اس کا نام ڈیوڈ تھا۔ ڈیوڈ قبر کے سوراخ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک ایک بازو قبر کے سوراخ میں ڈال دیے اور پھر زور لگا کر کسی چیز کو نکالنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ شاید وہ مردے کے پاؤں سے کھینچ کر نکال رہے تھے۔ میں انہیں بڑے غور سے یہ ساری کارروائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مردے کو گھسیٹ کر سوراخ سے باہر کھینچ لیا۔ اب انہوں نے مردے کی ٹانگوں کو 2-3 جھٹکے دیے اور مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ مردے نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا اور ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا کپڑا کھولا اور دری یا کمبل نہیں تھا بلکہ ایک بوری تھی۔ انہوں نے مردے کو بوری میں بند کر کے ایک طرف ڈال دیا اور قبر کے سوراخ کو مٹی سے بند کر کے اوپر اینٹیں اور مٹی اس طرح لگا دی کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چل سکے کہ کسی نے قبر کھودی تھی۔ ابھی تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ان لوگوں نے مردے کو قبر سے کس لیے نکالا ہے اور مردہ ان کے کس کام آئے گا۔ میرا تجسس بڑھتا گیا اور میں نے ان لوگوں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی مجھے اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ نہ میں تاریخ کے کون سے عہد یا صدی میں ظاہر ہو چکا ہوں۔ ظاہری حالت میں ان کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ قاتل ٹائپ کے لوگ ہیں یا جرائم پیشہ ہیں، یا یہ ہیں کہ مردے کو بوری میں بند کر کے کہاں لے جا رہے ہیں۔ طلسمتی مہرہ میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے مہرہ جیب سے نکال کر منہ میں رکھا اور غائب ہو گیا۔ اب میں بے خوف ہو کر ان لوگوں کا تعاقب کر سکتا تھا۔ ڈیوڈ نے مردے والی بوری اپنے کاندھے پر لادی اور لالٹین دوسرے آدمی یعنی ہنری نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں قبروں میں سے ہوتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب مجھے چھپ کر ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ میں ان دونوں سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ قبرستان کے شکستہ دروازے سے باہر دیوار کے ساتھ 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ماڈرن زمانہ نہیں ہے، ورنہ اس جگہ ان لوگوں کی کوئی جیپ یا پرانے ماڈل کی کار کھڑی ہوتی۔ مردے کی بوری ہنری نے اپنے گھوڑے کے آگے رکھی اور خود اس پر سوار ہو گیا۔ ڈیوڈ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں ڈیوڈ کے پیچھے اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میرے غیبی وجود کا ڈیوڈ کو بالکل احساس نہ ہوا اور اندھیری بوندا باندی والی بھیگی بھیگی رات میں گھوڑے قبرستان کی سڑک پر سے نکل کر ایک دوسری سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک بھی کچی تھی۔ وہ گھوڑوں کو تیز دوڑا رہے تھے۔ چوراہے میں یہ لوگ دائیں جانب گھوم گئے۔ یہاں سڑک چھوٹے چھوٹے پتھر جوڑ کر بنائی گئی تھی اور کہیں کہیں گیس کے لیمپ دھندلی روشنی میں دیے جلا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ ابھی بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور گلیوں، مکانوں اور بازاروں میں گیس کے لیمپ جلائے جاتے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ 8ویں صدی عیسوی کا انگلینڈ ہو سکتا تھا۔ کہیں کہیں بوسیدہ جھکے ہوئے چھجوں والے مکان پر ایک دوسرے سے ساتھ لگے ہوئے کھڑے تھے اور ان میں کہیں نہ کہیں دھندلی روشنی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ شہر کے مکانوں کے باہر رات کے اندھیرے اور گہرے میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ آنے سے مجھے تاریخ کے اس عہد کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو رہی تھی۔ آگے دریا کا پل آ گیا۔ پل پر چڑھنے کے بجائے ان لوگوں نے گھوڑے دریا کے کنارے پر ڈال دیے۔ پل کے دونوں سروں پر رات کے اندھیرے میں 2 چکور ٹاور مجھے نظر آئے تو میں سمجھ گیا کہ 17ویں یا 18ویں صدی کے لندن شہر میں موجود ہوں اور یہ دریائے ٹیمز کا مشہور ٹاور آف لندن برج ہے۔ میں بھیانک عجیب نفسیاتی تجربے میں تھا کہ میں اس لندن کو دیکھ رہا تھا جو ماضی کی داستان بن چکا تھا اور جس کی جگہ پر آج کل جدید ترین اور ماڈرن لندن شہر آباد تھا، جہاں نیو طرز پر کئی پلانٹ لگے ہوئے تھے اور زیر زمین ریل گاڑی بھی چلتی تھی۔ گھوڑے ایک تنگ و تاریک گلی کے سرے پر آ کر رک گئے۔ دونوں آدمی گھوڑوں سے اترے، گھوڑوں کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھا۔
ان میں سے ایک آدمی یعنی ہنری نے مردے والی بوری اپنے کاندھے پر رکھی اور وہ تاریک گلی میں چل پڑے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات ابھی تک اس معمے کی طرح تھی کہ آخر یہ لوگ مردے کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ دونوں ایک پرانے مکان کے دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہنری نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری بار دستک دینے کے بعد اوپر والی منزل کی جھکی ہوئی کھڑکی کھول کر ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا، کون ہو؟ میں ہنری ہوں ڈاکٹر، دروازہ کھولو۔ بوڑھے نے کھڑکی بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس بوڑھے نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ تھا۔ لیمپ کی روشنی کئی بوڑھے کا گنجا سر اور سر کے کنارے سفید بال کے جھالر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے گرم گرم گاؤن پہن رکھا تھا اور اس نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ ہنری نے آگے جھک کر آہستہ سے کہا، بالکل تازہ مردہ لائے ہیں، اسے شام کو دفن کیا گیا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ یہ بوڑھا کوئی ڈاکٹر تھا۔ وہ دونوں آدمیوں کو ایک بڑے کمرے میں لایا جہاں بوتھیزہ سی الماری میں رنگ برنگی دوائیوں سے بھری بوتلیں اور شیشیاں پڑی تھیں۔ درمیان میں ایک بڑی میز تھی جس پر شیشے کی پیالیوں میں سرخ اور سبز رنگ کے محلول بھرے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک اسٹریچر لگا ہوا تھا جس پر خون کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اسٹریچر کے سرہانے ٹرے میں مختلف سائز کی چھریاں، آریاں اور چھوٹے چاقو پڑے ہوئے تھے۔ کونے میں ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ ہنری نے مردے کو بوری سے نکال کر اسٹریچر پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے گیس کا لیمپ روشن کر دیا۔ وہ جھک کر مردے کا معائنہ کرنے لگا، پھر ہنری اور ڈیوڈ کی طرف متوجہ ہو کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، تم دونوں خوش قسمت ہو، قبرستان میں گشت کرتی پولیس نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اب ہرگز کسی قبرستان میں مردے کھودنے نہیں جانا۔ پکڑے گئے تو تم دونوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ حکومت نے بڑی سختی کر دی ہے اور پولیس قبرستان سے مردے غائب کرنے والوں کو جگہ جگہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔ یہ لو مردے کی قیمت۔ اور بوڑھے ڈاکٹر نے جیب سے بٹوا نکال کر اس میں 2 پاؤنڈ نکال کر ہنری کو دیے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر ان دونوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ تم دونوں قبرستان سے بچ کر باہر کیسے نکل آئے۔ مرنے والوں کے لواحقین نے راتوں کو اپنے عزیزوں کی قبروں پر پہرا دینا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے انہیں اجازت دے دی گئی ہے، اگر وہ کسی کو مردہ نکالتے دیکھیں تو اسے قتل کر دیں وہیں پر۔ خبردار، آئندہ کسی قبرستان کا رخ نہ کرنا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ تم دونوں سردی میں ٹھٹر رہے ہو۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو ہنری نے ڈیوڈ سے کہا، پیسہ کمانے کا بڑا آسان ذریعہ تھا۔ مردہ قبر سے نکالا اور ڈاکٹروں کے پاس 2 پاؤنڈ مل گئے۔ اب وہ مردہ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ؟ ڈیوڈ بولا، میرے دماغ میں ایک ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ ہنری نے پوچھا۔ ڈیوڈ بولا، ہم قبروں میں سے مردہ نکالنے کے بجائے زندہ آدمی کو قتل کر کے اس کا مردہ لا کر ڈاکٹر سے پیسے وصول کر لیا کریں گے۔ دونوں جرائم پیشہ جاہل آدمی تھے۔ ہنری یہ ترکیب سن کر اچھل پڑا، بولا، ڈیوڈ تم نے بڑی اچھی ترکیب بتائی ہے۔ ہم قبرستان جا کر قبر کھود کر مردہ نکالنے کے واسطے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالیں گے، بس کسی غریب نادار عورت یا آدمی کو ورگلا کے گھر لے آئیں گے، اسے چائے میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر پلا دیں گے۔ جب وہ بے ہوش ہو جائے گا تو اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالیں گے اور لاش رات کو اندھیرے میں ڈاکٹر کے پاس لے آئیں گے۔ ڈیوڈ خوشی سے بولا، یہی تو میں کہہ رہا تھا، اب ہمیں قبرستان جا کر اپنی جان کی بازی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہنری نے کہا، پہلے کس کا گلا دبائیں؟ تمہارے دماغ میں ایسا کوئی نادار غریب شخص ہے؟ ڈیوڈ بولا، ہمارے ساتھ والے محلے میں جو غریب عورت لوسی رہتی ہے، ہم بڑی آسانی سے اس کے ساتھ ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ لوسی بہت غریب ہے، کوڑے کرکٹ سے ڈبل روٹی چن کر کھاتی ہے، وہ ہمیں جانتی بھی ہے، اسے کھانے کا لالچ دیں گے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ ہنری کی خوشی سے بانچیں کھل گئیں۔ اس نے ڈیوڈ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور بولا، بس سمجھو کام ہو گیا، کل سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ڈاکٹر ان کے لیے کافی لے آیا اور دونوں کافی پینے لگے۔ ہنری نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر ہم نے فیصلہ کیا ہے
تم تو جانتے ہو کہ ہمارا گزارا بھی تمہیں تازہ لاشیں سپلائی کرنے پر ہے اور تمہیں اپنی طبی تحقیقات جاری رکھنے اور انسانی جسم کی بیماریوں کا کھوج لگانے کے لیے لاشوں کی چیر پھاڑ کی اشد ضرورت ہے۔ ہم تمہیں مردہ لاشوں کی سپلائی جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے بھویں اوپر اٹھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ شہر کے سارے قبرستان میں پولیس کے سپاہی اور مردوں کے رشتہ دار ہتھیار لیے بیٹھے ہیں۔ تم لاشیں کہاں سے سپلائی کرو گے؟ کیا تم زندہ آدمیوں کو مارو گے؟ توبہ کرو ڈاکٹر، ہنری نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ ایسا تو ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لندن شہر کے آس پاس سینکڑوں دیہات ہیں، وہاں ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہتا ہے۔ ہم دیہات میں چلے جائیں گے اور جب تک وہاں کسی کو پتہ نہیں چلتا ہم وہاں کے قبرستان سے لاشیں کھود کر لے آیا کریں گے۔ خطرہ محسوس ہوا تو دوسرے گاؤں کا رخ کر لیں گے۔ ڈاکٹر نے کافی کا گھونٹ پی کر پیالی کو رکھتے ہوئے کہا، یہ تم جانو اور تمہارا کام، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ مجھے جس وقت لاش لا کر دو گے تمہیں 2 پاؤنڈ مل جائیں گے۔ اب تم جاؤ۔ شب بخیر ڈاکٹر۔ دونوں انگریز اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا کیونکہ مجھے اب ان ظالم قاتلوں کے پنجوں سے اب اس غریب عورت لوسی کو بچانا تھا۔ کس کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا؟ مجھے کوئی اور تو کام نہیں تھا۔ ویسے بھی مجھے اس وقت تک اسی علاقے میں رہنا تھا جب تک میرا اپنے زمانے میں پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں بن جاتا۔ ان لوگوں کے گھوڑے باہر کھڑے تھے، وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر گلی میں آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ان سے ایک آدمی کے گھوڑے پر ہی سوار ہو چکا تھا۔ میں پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ میں 8ویں صدی عیسوی کے لندن میں تھا، جب میڈیکل سائنس پر ڈاکٹر لوگ بڑی سرگرمی نئے تحقیقات کر رہے تھے۔ اس لیے لاشوں کی چیر پھاڑ ضروری تھی اور اس زمانے میں لاشوں کا ملنا محال تھا۔ حکومت نے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ایسا قانون پاس کیا ہوا تھا کہ جس کے تحت لاش کو قبر سے کھود کر لے جانے اور کسی ڈاکٹر کے پاس فروخت کرنا ناقابل معافی جرم تھا۔ دونوں جرائم پیشہ انگریز ایک گندے مکان کی ڈیوری میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے گھوڑے ڈیوری میں ہی باندھے اور باتیں کرنے لگے۔ ڈیوڈ نے کہا، میں صبح آؤں گا اور لوسی کو گھر سے باہر بلاؤں گا۔ تمہارے پاس بے ہوشی کا سفوف موجود ہے نا؟ ہنری بولا، بالکل موجود ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں صبح ہوتے ہی لوسی کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم 2-4 انڈے اور ڈبل روٹی کے ساتھ مکھن لگا کر تیار رکھنا۔ بے فکر رہو۔ ڈیوڈ چلا گیا۔ اس کا مکان اسی گلی میں تھا۔ ہنری بھی اپنے گندے بستر میں گھس کر سو گیا۔ میں اس کے گندے بستر سے باہر نکل آیا۔ مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا۔ سوچا کہاں جاؤں؟ ابھی رات آدھی ہی گزری تھی۔ میں اسی طرح غیبی حالت میں تھا۔ میں لندن کی گنجان آبادی میں تھا۔ انتہائی خستہ حال مکان تھے۔ میں دریا کی طرف نکل گیا۔ دریا کے پل پر ٹاور آف لندن تھا۔ یہ وہ تاریخ کی بدنام زمانہ عقوبت گاہ تھی جہاں انگلستان کے بعض بادشاہوں سے لے کر نامور جنرلوں تک کے سر کاٹے گئے تھے۔ سوچا کیوں نہ اس تاریخی جگہ کی سیر کی جائے۔ پل کے اوپر گیس کے لیمپ روشن تھے جن کا عکس قہر آلود دریا کی سطح پر پڑ رہا تھا۔ دریا پر اس زمانے کی فوج کا پہرا تھا، مگر مجھے چونکہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے بڑے آرام سے ان کے قریب سے ہو کر نکل گیا۔ ٹاور آف لندن کی چکور عمارت ایک عفریت کی طرح رات کے اندھیرے میں کھڑی تھی۔ وہاں بھی فوج کے سپاہی تلوار نیزہ بھالے پہرا دے رہے تھے۔ 2 گھوڑ سوار پل پر گشت کر رہے تھے۔ افسوس کہ ٹاور آف لندن کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ رات کو اسے بند کر دیا جاتا تھا۔ میں واپس چلا گیا۔ غائب ہونے کی وجہ سے مجھے سردی کا احساس ضرور ہو رہا تھا، مگر یہ قابل برداشت تھا۔ دریا کنارے گوبھی کے کھیتوں پر بھی قہر چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ویران پڑی تھیں۔ میں چلتے چلتے کافی دور نکل آیا۔ جب رات ڈھلنے لگی تو میں نے سوچا کہ واپس جرائم پیشہ ڈیوڈ کے گھر کو چلنا چاہیے، کہیں وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی غریب عورت لوسی کو قتل نہ کر ڈالیں۔ میں واپس آ گیا۔ واپسی پر میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ قبرستان کی 4 دیواری ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ گیٹ پر کھمبے کے ساتھ گیس کا لیمپ روشن تھا۔ ڈیوڈ کا گھر جس گنجان آبادی میں تھا وہ میری نگاہ میں تھا۔ قبرستان میں شارٹ کٹ راستہ تھا۔
میں قبرستان سے ہو گیا۔ خستہ حال قبریں تھیں، عجیب ڈراؤنی قسم کی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اب قبرستان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں آگے چل پڑا۔ اب مجھے اپنے پیچھے کسی کے سوکھے پتوں کا چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں ایک دم رک گیا، قدموں کی آہٹ بھی ایک دم رک گئی۔ میں نے رات کے اندھیرے اور قہر میں غور سے دیکھا۔ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن میری چھٹی ہنس نے مجھے یقین دلا دیا کہ تمہارا تعاقب کیا جا رہا ہے اور کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں آہستہ سے انگریزی میں پوچھا، کون ہو تم؟ اس کے جواب میں گہری سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ ڈر خوف محسوس نہ ہونے کے باوجود میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس کے جواب میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں پھر چل پڑا۔ سوکھی شاخوں اور پتوں پر چلنے کی آہٹ پھر سنائی دینے لگی۔ میں جلدی جلدی قبرستان سے باہر نکل گیا۔ قبرستان سے نکل کر پتھروں سے بنی ہوئی ایک سڑک پر آیا تو پاؤں کی آہٹ ختم ہو گئی۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ اس کے بعد نہ تو مجھے اپنے پیچھے کسی کے گہرے سانس لینے کی آواز آئی اور نہ ہی قدموں کی آہٹ کی۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی بھٹکتی ہوئی روح تھی جس نے قبرستان میں میرا پیچھا کیا، اور پھر میں نے قبرستان سے نکلا تو شاید قبرستان میں ہی وہ رہ گئی۔ شاید اسے قبرستان کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں آرام آرام سے چلتا جا رہا تھا۔ ڈیوڈ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے دن کی پھیکی پھیکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ڈیوڈ کا مکان میں نے رات کو ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے دروازے کی اندر کی طرف دبایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے جرائم پیشہ ساتھی ہنری کا مکان قریب ہی تھا۔ میں اس کے مکان پر آ گیا۔ اس کا دروازہ بھی اندر سے بند ہی تھا۔ گلی خالی تھی۔ میں ڈیوڈ کے مکان کے سامنے ایک طرف ہو کر مکان کے تھپڑے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دن نکل آیا۔ ایک مکان سے ایک بوڑھا مفلوق الحال انگریز چھڑی ٹیکتا، منہ میں پائپ دبائے اور آہستہ آہستہ چلتا اور کھانستا ہوا گلی میں سے گزر گیا۔ اتنے میں ڈیوڈ کے مکان کا دروازہ کھلا اور ڈیوڈ میلے کچیلے اوور کوٹ اور سر پر اونی ٹوپی جمائے باہر نکل آیا۔ دروازے کو بند کیا اور گلی کی دوسری طرف چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ساتھ والی گلی میں جا کر ایک ایسے مکان میں داخل ہو گیا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک تاریک دیوڑی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہو گیا۔ آگے سامنے کوٹھری بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں گندی نالی تھی۔ ان کوٹھری کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک کوٹھری کے دروازے پر نمدہ لٹک رہا تھا۔ ڈیوڈ نے وہاں کھڑے ہو کر آواز دی، لوسی جاگ رہی ہو؟ دو تین آوازوں کے بعد اندر سے ایک عورت کی کمزور سی آواز سنائی دی، کون ہو؟ کیوں آئے ہو؟ ڈیوڈ نے کہا، سسٹر میں ڈیوڈ ہوں، تمہارا بھائی اور تمہارا ہمسایہ۔ اندر لوسی نے پوچھا، صبح صبح مجھے تنگ کرنے آئے ہو؟ ڈیوڈ نے بڑے نرم لہجے میں کہا، لوسی بہن، آج میں نے اور ہنری نے بی بی جوزیفائن کے نام کی نیاز پکائی ہے، تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ ناشتہ کر کے واپس آ جانا۔ انڈے ڈبل، روٹی، مکھن اور جیم بھی ہوگا۔ بیچاری غریب بھوکی عورت یہ کھانے کے نام سن کر خوش ہو گئی۔ جلدی سے بولی، اندر آ جاؤ ڈیوڈ بھائی۔ ڈیوڈ اٹھا اور کوٹھری کے اندر داخل ہو گیا۔ میں کوٹھری میں جانے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے لمحے ڈیوڈ ایک درمیانی عمر کی دبلی پتلی بکھرے ہوئے بالوں اور گندے منہ کپڑوں والی عورت کو ساتھ لے کر کوٹھری سے باہر آ گیا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، میں اور ہنری سب پہلے تمہیں ایک نیاز کھلانا چاہتے ہیں۔ تم ہماری بہن بھی ہو اور ہماری ہمسائے بھی ہو۔ ہمارا تم پہ بہت حق ہے۔ اس کے بعد نیاز کا ناشتہ گرجا گھر پہنچا دیں گے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ لوسی کھانستے ہوئے بولی۔ کھانسی پیچھے ہی نہیں چھوڑتی ڈیوڈ بھائی، اب میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گی۔ ڈیوڈ نے کہا، ایسا نہ کہو لوسی بہن، تمہیں میری عمر لگ جائے، تمہاری ہمیں بڑی ضرورت ہے، خداوند تمہیں لمبی زندگی دے۔ میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہاں میں لوسی کو خبردار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈیوڈ کے ساتھ نہ جائے۔
میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری آواز سن کر ضرور ڈر جاتی اور بھاگ جاتی۔ میں نے سوچا کہ موقع واردات پر چل کر ہی دیکھ لوں گا کہ مجھے یہ کیا کرنا چاہیے، اس معصوم اور غریب عورت کو ان قاتلوں سے کیسے بچانا چاہیے۔ اس مقصد کی خاطر میں نے رات سڑکوں پر بھی گزار ڈالی تھی۔ ہنری کا مکان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی گلی میں تھا۔ میں بھی لوسی اور ڈیوڈ کے ساتھ ہنری کے مکان میں داخل ہو گیا۔ ہنری نے چھوٹی سی میز پر تھالیوں میں ڈبل روٹی، مکھن اور جیم اور کافی سے بھرے ہوئے مگ سجائے ہوئے تھے۔ لوسی کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جھک کر اسے سلام کیا اور بولا، لوسی بہن، بی بی جوزیفائن کے نیاز سب سے پہلے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرنا، ہمیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، بیکاری میں گزر اوقات مشکل سے ہو رہی ہے۔ ڈیوڈ نے جلدی سے کڑھائی پیش کر دی۔ ہنری نے لوسی کا ہاتھ پکڑ کر بڑے ادب و آداب کے ساتھ اسے کرسی پر بٹھایا اور ناشتہ پیش کیا۔ لوسی بہن، آج جی بھر کر کھانا۔ غریب عورت کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ایک مدت کے بعد مکھن لگی ڈبل روٹی میسر ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کھانے لگی۔ ڈیوڈ نے آنکھوں سے ہنری کو کچھ اشارہ کیا۔ ہنری نے کافی کے اس مگ کی طرف اشارہ کیا جو لوسی کی طرف رکھا ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے کہا، لوسی بہن، کافی پیو۔ یہ کافی خاص طور پر ہم نے نیاز کے لیے خریدی تھی، بڑی لذیذ کافی ہے۔ لوسی کو مکھن جیم والے سلائس کھانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 سلائس ہڑپ کر گئی، پھر کہنے لگی، میں پہلے ناشتہ کر لوں، پھر آرام سے کافی پیوں گی۔ ڈیوڈ نے کافی کا مگ لوسی کی اور آگے کر دیا۔ اس نے کافی کے دوسرے مگ کی طرف اشارہ کر کے آنکھوں میں ہنری سے کچھ پوچھا۔ ہنری نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ ڈیوڈ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے والا مگ اٹھایا اور کافی پینے لگا۔ ہنری اپنے مگ کی کافی پی رہا تھا۔ بے ہوشی کی دوائی لوسی والے مگ میں تھی۔ دونوں جرائم پیشہ بے چین ہو رہے تھے، چاہتے تھے کہ لوسی جلدی سے کافی پی لے۔ لوسی برابر ناشتہ کیے جا رہی تھی۔ ڈیوڈ کافی کا مگ لے کر اٹھا اور چھوٹی سی کوٹھری میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہنری بھی اندر چلا گیا۔ میں بھی تیزی سے ان کے ساتھ ہی کوٹھری میں آ گیا۔ ڈیوڈ نے ہنری سے سرگوشی میں پوچھا، بے ہوشی کی دوائی لوسی کے مگ میں ملا دی تھی؟ کافی سے زیادہ دوائی ڈال دی تھی۔ کافی کے پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ ڈیوڈ بولا، بس ٹھیک ہے، اس کے بے ہوش ہوتے ہی اسے اٹھا کر کوٹھری میں لے آؤں گا اور گلا گھونٹ کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ہنری باہر جاتے ہوئے بولا، باہر آ جاؤ، کہیں لوسی کو شک نہ پڑ جائے۔ دونوں باہر آ گئے۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ انہوں نے صرف لوسی کے مگ میں ہی دوائی ملائی تھی۔ لوسی نے اس دوران آدھی سے زیادہ ڈبل روٹی اور مکھن ہڑپ کر لیا تھا، مگر ابھی تک اس نے اپنی کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ اس کا مگ اسی طرح کافی سے بھرا ہوا تھا۔ ہنری نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا، لوسی بہن، کافی بھی پیو، یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی کافی ہے۔ لوسی نے اپنے ہاتھ اپنے کرتے سے پوچھتے ہوئے کہا، ابھی پیتی ہوں، فکر نہ کرو، یہ کافی مجھے روز روز کہاں ملے گی۔ اب میں لوسی کے قریب ہو گیا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، لوسی، کافی نہ پینا، اس میں بے ہوشی کی دوائی ملائی ہوئی ہے، یہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لوسی نے جب دیکھا کہ اس کے کان میں جس مرد کی سرگوشی کی ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے اختیار کہا، اس کمرے میں کوئی بھوت ہے ہنری۔ میں نے لوسی کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی اور کہا، لوسی، میں بھوت نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور تمہارا ہمدرد ہوں۔ لوسی اور زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے چیخ ماری اور بھوت بھوت کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ ہنری اور ڈیوڈ حیران پریشان ہو گئے کہ اس عورت کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کا شکار ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ ہنری نے چلا کر کہا، ڈیوڈ، اسے قابو کرو۔ ڈیوڈ اس کی طرف دوڑا، میں اس سے پہلے تیزی سے باہر نکل گیا۔ لوسی گلی میں اپنے مکان میں گھس گئی تھی۔ ڈیوڈ نے اسے اپنے کوٹ کی جیب میں سے پتلی سی رسی نکال لی تھی۔ یہ وہ رسی تھی جو اس نے لوسی کا گلا گھونٹنے کے لیے رکھی تھی۔ میں دوڑ کر لوسی کے مکان میں گیا۔ لوسی گھبرائی ہوئی تھی اور ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ ڈیوڈ آتے ہی رسی لے کر اس کی طرف بڑھا۔ اب تماشائی بن کر دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ جو میں کر سکتا تھا میں نے وہی کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے لوسی کی گردن کی ایک خاص رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو گئی۔
ڈیوڈ یہ ہی سمجھا ہوگا کہ لوسی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے۔ لوسی پلنگ پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ میں نے 1 سیکنڈ میں اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ لوسی میری گرفت میں آتے ہی غائب ہو گئی۔ ڈیوڈ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں لوسی کو اٹھائے اس کے مکان سے نکلا اور گلی سے ہوتا ہوا باہر بازار میں آ گیا تھا۔ بازار میں چھکڑے اور گھوڑا سوار وغیرہ گزر رہے تھے۔ اس زمانے کے لباس میں ملبوس مرد اور عورتیں چل پھر رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اس غریب عورت کو کہاں لے کے جاؤں کہ ان قاتلوں سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوسی وہاں دوبارہ تلاش کرنے کے لیے ضرور آئیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نہیں تھی، سرد دھند سی فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ عورت بھیک مانگ کر اپنا گزر اوقات کرتی ہے، میں اسے کسی شہر جانے والی گھوڑا گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں۔ دوسرے شہر پہنچ کر اس کی زندگی کم از کم ہنری اور ڈیوڈ کی طرف سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس نے تو بھیک ہی مانگنی ہے، لندن میں نہ صحیح تو کسی دوسرے شہر میں بھیک مانگ لیا کرے گی۔ اس زمانے میں گھوڑا گاڑیاں، جنہیں کھچر کہا جاتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر کو چلی جایا کرتی تھیں۔ 2-3 کھچر سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے، مسافر سوار ہو رہے تھے۔ گھوڑا گاڑیوں کی چھت پر سامان رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، وہ ایک دم ظاہر ہو جاتی تو مسافر ڈر کر بھاگ جاتے۔ میں نے لوسی کو ایک گھوڑا گاڑی کے چھت پر صندوق وغیرہ کے درمیان بٹھا دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے کاندھے سے اتارا وہ نظر آنے لگی، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کے بعد میں نیچے اتر آیا۔ جب تک گھوڑا گاڑی روانہ نہ ہو گئی میں اسی جگہ کھڑا رہا۔ جب گھوڑا گاڑی دوسرے شہر کی طرف چل دی اور کافی دور چلی گئی تو میں واپس شہر کی دوسری طرف چل پڑا۔ میرے سامنے اب کوئی مقصد نہیں تھا، لوسی کو میں نے قاتلوں سے بچا لیا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچانک مجھے اس کاغذ کا خیال آیا جو تاریخ کے پچھلے زمانے میں درخت کے نیچے بیٹھے بونے نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ میں نے اوور کوٹ کے اندر والی جیب میں ہاتھ ڈالا، کاغذ وہاں موجود تھا۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکال کر کھولا اور اسے دیکھنے لگا۔ کاغذ پر چھوٹے چھوٹے دائرے اور تیر کے نشان بنے ہوئے تھے۔ دیر تک میں سڑک کے کنارے بیٹھا کاغذ کو دیکھتا رہا۔ عجیب گورکھ دھندا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب مجھے اس نقشے کا سر پیر کچھ سمجھ نہیں آیا تو مایوس ہو کر میں نے اسے طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور آہستہ آہستہ ایک طرف چلنے لگا۔ ایک دم مجھ پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرا کچھ نہیں بنے گا اور میں باقی زندگی اسی طرح اجنبی صدیوں میں در بدر پھرتا رہوں گا اور مجھے اپنا وطن پاکستان دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ دل بوجھل ہو گیا، ایک قدم اٹھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے سڑک کے دائیں طرف دیکھا، وہاں ایک 4 فٹ اونچی پتھریلی دیوار تھی جس پر کہیں کہیں جنگلی بیل چمٹی ہوئی تھی۔ خدا جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ بہرحال میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگا کہ قدرت نے میرے ساتھ کیسی ستم ظرفی کی ہے۔ اتنے میں کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں چونک پڑا، دیکھا کہ میری بائیں جانب احاطے میں اندر کی طرف ایک پوشیدہ چھپڑے جیسے لباس والی ایک عورت کھڑی میرے طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی نظر سیدھی مجھ پر پڑ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو غائب ہوں، پھر یہ عورت مجھے کس طرح دیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی نظر بالکل میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، صاف لگ رہا تھا کہ وہ برابر مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اسے دکھائی دے رہا ہوں۔ میں جلدی سے دیوار کے اندر کی طرف اتر کر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے عجیب سی ہنسی ہنس کر کہا، میرا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ دوسروں کے لیے تم غائب ہوگے مگر میرے لیے غائب نہیں ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوگرنی ہے اور جادو کے زور سے مجھے دیکھ لیا ہے اس نے، اور میرا نام بھی معلوم کر لیا ہے۔ پھر بھی میں نے اس سے پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولی، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس وقت میں تمہارا صرف شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے عین وقت پر پہنچ کر میری چھوٹی بہن لوسی کی جان بچا لی۔ اگر تم وہاں موجود نہ ہوتے تو اس وقت میری بہن کی لاش کو ڈاکٹر چیر پھاڑ کر رہا ہوتا۔ میں نے بے دلی سے کہا، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے انسانی ہمدردی کے تحت ہی ایسا کیا تھا۔
وہ بولی تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں چکانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہیں جادو کرنا آتا ہے مگر تمہارا جادو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ عورت ہنسی اور کہنے لگی، اس کے سامنے کے 4 دانت سیاہ ہو چکے تھے، کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس لیے یہاں آئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت مجھے کوئی بات بتا دے اور میں اپنے زمانے میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں کہاں ٹھوکر کھاتے پھرتے رہے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو۔ میں بڑا خوش ہوا۔ یہ عورت اگر میرے بارے میں چھپی ہوئی ساری باتیں جانتی ہے تو مجھے ضرور اس جنجال سے باہر نکال سکتی ہے۔ میرے لہجے میں تھوڑی خوشامد سی آ گئی۔ کیا کرتا، مجبور تھا۔ میں نے کہا، پیاری بہن، اگر تم سب جانتی ہو تو مجھے اس مصیبت سے نکال کر 20ویں صدی میں پہنچا دو، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گئی، میں بھی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تمہاری جیب میں جو کاغذ ہے وہ نکالو۔ میں نے فوراً جیب سے کاغذ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، صرف یہ کاغذ تمہیں تمہاری منزل تک نہیں پہنچا سکے گا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اس نے کاغذ طے کر کے مجھے واپس کر دیا اور کہنے لگی، تم اپنے منہ سے طلسمیتی مہرہ نکال لو۔ میرے سامنے بیٹھ کر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسے ہی تمہیں دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے مہرہ منہ سے نکالا تو ظاہر ہو گیا۔ وہ عورت بولی، اس مہرے کی حفاظت کرنا، یہ تمہیں بہت سی آنے والی مصیبتوں سے بچائے گا۔ میں نے مہرہ کوٹ کے اندرونی جیب میں کاغذ کے ساتھ ہی رکھ دیا اور کہا، اب مجھے بتاؤ کہ تم میری کس طرح مدد کر سکتی ہو، کیونکہ اس وقت ایک تم ہی مجھے امید کی کرن نظر آئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، تم لوگ اپنے آپ سے بڑے غافل ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اور کون نہیں۔ ہی 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 ہی۔ وہ اپنے سیاہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ میں چپ بیٹھا اس کا منہ تکتا رہا کہ دیکھوں اب یہ کیا کہتی ہے۔ اس نے پھٹی ہوئی گرم اوڑھنی شال اپنے جسم پر لپیٹتے ہوئے کہا، رات کو تم ایک قبرستان سے گزرے تھے؟ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں، ایک قبرستان سے میں گزرا تھا۔ وہ عورت ہنسنے لگی۔ ہم زندہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ قبرستان مرے ہوئے لوگوں کی آرام گاہ ہے۔ شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ ہر قبرستان اپنے اندر ہزاروں راز چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم رات کی خاموشی میں قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو ایک ہلکی بھٹکی ہوئی روح تمہارا پیچھا کر رہی تھی؟ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی تھی۔ میں رک کر پوچھا بھی تھا کہ کون ہے، جس کے جواب میں مجھے کسی انسان کے سانس بھرنے کی آواز آئی۔ بوڑھی عورت بولی، وہ بھٹکتی روح تمہاری مدد کرنے آئی تھی مگر تم بڑی جلدی قبرستان میں سے نکل گئے۔ وہ روح قبرستان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تمہارے پیچھے نہیں آ سکی۔ میں نے بےتاب ہو کر کہا، میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ کیا رات کو اسی قبرستان میں دوبارہ اس روح سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ عورت کو کہنے لگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ بھٹکتی روحیں جب کسی انسان کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اسے صرف ایک بار ہی موقع دیتی ہیں۔ اگر وہ انسان اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو روحیں دوبارہ مشکل سے ہی ملتی ہیں۔ میں نے بوڑھی عورت سے التجا کرتے ہوئے کہا، پلیز میری بہن، میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں اس روح سے دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ بوڑھی روح نے کہا، میں تمہیں لاطینی زبان کا ایک طلسمیتی منتر بتاتی ہوں۔ اس منتر میں بھٹکتی ہوئی روحوں کی تعریف کی گئی ہے۔ رات کو قبرستان میں جا کر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر یہ منتر 500 مرتبہ تمہاری قسمت اچھی ہوئی اور اس روح کو تمہاری مدد کا خیال آ گیا تو وہ ضرور حاضر ہو جائے گی اور تم سے ہم کلام ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ صرف وہی روح تمہیں اس مصیبت سے نکال سکتی ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب میں جاتی ہوں، میں نے تمہارا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف چل دی۔ میں اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ مجھے رات قبرستان جانا تھا،
ابھی دن کی پھیکی پھیکی اور دھندلی دھندلی روشنی چھائی ہوئی تھی، اور سرد علاقے میں دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جلدی رات پڑ جاتی ہے۔ کچھ وقت ادھر ادھر پھرتا رہا، بہت جلد دن کی روشنی جیسے بجھ سی گئی اور رات ہو گئی۔ بازاروں اور مکانوں میں گیس کے لیمپ روشن ہو گئے۔ میں دریا کی طرف چل پڑا، کیونکہ قبرستان دریا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آیا تھا۔ آخر میں نے قبرستان تلاش کر لیا۔ یہ وہی قبرستان تھا جہاں ایک رات پہلے قبروں کے درمیان گزرتے ہوئے مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی شے میرا پیچھا کر رہی ہے، جہاں پہلی بار میں نے اپنے پیچھے غیبی قدموں کی چاپ سنی تھی۔ یہ وہی ایک قبرستان کے پتھر پر بیٹھ گیا، اور لوسی کی بڑی بہن نے جو مجھے منتر بتایا تھا وہ منہ ہی منہ میں پڑھنے لگا۔ یہ منتر مجھے 500 مرتبہ پڑھنا تھا۔ میرے پاس کافی وقت تھا، ابھی رات آدھی نہیں گزری تھی۔ میں آرام آرام سے منتر پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ انگلیوں کے پوروں پر اسے گنتا جا رہا تھا۔ ان طلسمیتی عملوں میں گنتی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا مجھے تجربہ ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کافی گزر چکی تھی، میں منتر پڑھ چکا تھا۔ قبرستان میں موت کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ مجھے بھٹکتی ہوئی روح کا انتظار تھا۔ روح نے مجھے نظر تو نہیں آنا تھا، اگرچہ وہ مجھے غائب حالت میں تو دیکھ سکتی تھی، جیسا کہ گزشتہ رات اس نے مجھے قبرستان میں غائب حالت میں دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ میں نے کان لگائے رکھے تھے کہ شاید کسی طرف سے مجھے اس روح کے قدموں کی چاپ یا سانس کی آواز ہی سنائی دے جائے، مگر کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ نہ اس رات کی طرح قدموں کی چاپ سنائی دی، نہ گہرا سانس بھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچھ ناامید ہو گیا اور سوچا کہ میں نے گزشتہ رات اس روح کی کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے وہ شاید مجھ سے ناراض ہو گئی ہے اور اب نہیں آئے گی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، روح نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں مردہ قبروں میں بیٹھے اب مجھے کیا ملے گا؟ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ ابھی میں اٹھا نہیں تھا، لیکن قبرستان سے واپس جانے کے لیے پر تول رہا تھا کہ اچانک مجھے اس موت کی خاموشی میں ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کسی نے میرے قریب آ کر گہرا سانس لیا ہو۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ بھٹکتی روح آ گئی ہے۔ میں ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسری بار پھر گہرا سانس لینے کی آواز آئی۔ میں نے آہستہ سے بیٹھا اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ اس کے چند لمحوں کے بعد جب کسی انسان کے ایک ساتھ 3 مرتبہ سانس لینے کی آواز آئی تو میں نے کہا، کون ہو؟ اگر وہ ہی کل والی روح ہو تو مجھ سے بات کرو، میں تم سے ملاقات کرنے یہاں آیا ہوں۔ اس کے جواب میں ایک کھوکھلی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ روح کی آواز تھی۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ میں کہوں غور سے سنو۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، لیکن تم نے 500 مرتبہ میرا منتر پڑھا ہے اور ایک بے گناہ عورت کی جان بچائی ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کو آ گیا ہوں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ روح نے رک رک کر اپنی کھوکھلی آواز میں کافی دیر لگا کر اپنی بات پوری کی، تو میں نے بالکل نہ پوچھا کہ روح مجھ سے کیا کہنے والی ہے۔ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد روح پھر بولی، دریا کے دوسرے کنارے پر شہر کا سب سے بڑا اور گرجا گھر ہے۔ گرجا گھر کے پیچھے قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک نیک دل راہب کی قبر ہے۔ قبر پر چاندی کی سلیب لگی ہوئی ہے۔ اوپر قبر کا تعویذ ہے۔ اصل قبر نیچے تہہ خانے میں ہے۔ قبر کے سرہانے کی طرف ایک زینہ نیچے تہہ خانے کے اترتا ہے۔ تم نیچے تہہ خانے میں جاؤ گے، وہاں تمہیں دیوار کے ساتھ لگا ہوا ایک خالی تابوت ملے گا۔ اسے کھولو گے تو وہاں ایک دروازہ نظر آئے گا، اس دروازے سے گزر جانا۔ اگر تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو تم اپنے زمانے میں پہنچ جاؤ گے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ خدا حافظ۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔